بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شہزاد علی خان ہے اور میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل مانسیرا بات کر رہا ہوں۔ یہ کرونا وائرس کا جو ایپیڈیمک آیا ہے، بلکہ یہ پینڈیمک بن چکا ہے، یہ گلوبل پینڈیمک ہے۔ اس کی احتیاطی تدابیر بہت آسان ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے نماز پر ہم عمل نہیں کر سکتے اور نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ اگر ہم اسی طرح کرونا کی احتیاطی تدابیر کو سمجھ لیں تو وہ بہت سادی سی ہیں۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ وہ صابن کسی دوسرے کو استعمال نہ کرنے دیں، بلکہ کوشش کریں کہ ایک پلاسٹک کی تھیلی میں چھوٹی سی صابن کی ٹکیا کاٹ کر اپنے ساتھ رکھیں۔ ہر آدھے گھنٹے پر کہیں پہ بھی صاف پانی دیکھیں، وہاں سے اپنے ہاتھ صاف کریں۔ 4-5 فٹ کے فاصلے پر کسی بھی آدمی سے بات کریں۔ اس سے قریب آپ بات کریں گے تو وائرس کو نئے پھیپھڑے مل جائیں گے۔ یہ وائرس ہوا میں اس وقت تک مرتا ہے جب اس کو پھیپھڑے نہ ملیں، انسانی پھیپھڑے۔ اگر انسانی پھیپھڑے اس کو ملتے رہیں گے یہ تر و تازہ ہوتا رہے گا، اور اگر 15 دن تک ہم اس سے انسانی پھیپھڑے دور کر دیں تو 15 دن میں یہ مر جاتا ہے۔ اسی لیے 5 اپریل تک سرکار نے ہم سب کو کوارنٹائن دیا ہے، گلگت سے کراچی تک۔ وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، صرف ایک شخص گھر سے باہر نکلے سودے سلف کے لیے یا کسی ادویات کے لیے یا کسی ضروری کام کے لیے، اور جیسے ہی گھر میں واپس آئے وہ فوراً اپنے ہاتھ صابن سے دھوئے۔ اس کے علاوہ جب وہ بازار کی طرف جائے تو کسی شخص سے 4 سے 5 فٹ سے کم فاصلے سے بات نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ اس سے کم فاصلے سے بات کرے گا اور خدا نخواستہ اگلا اگر کرونا پازیٹیو ہوا، جو ابھی تک ہم ٹیسٹنگز نہیں کر چکے پورے معاشرے کی، چند لوگوں کی ہیں اور وہ پازیٹیو آئے ہیں، تو اگر پورے معاشرے کی ہم کر سکے تو وہ بھی کریں گے، لیکن اگر ہم نہ کر سکے تو اس وقت تک آپ نے اس جرثومے کو نئے پھیپھڑے نہیں دینے ہیں۔ یہ ڈھونڈتا ہی انسانی پھیپھڑے ہے اور وہیں پر یہ پنپتا ہے۔ ایک پھیپھڑا اس کو انسان کا مل گیا، اس کے لیے عید کا سما بن جاتا ہے۔ یہ وہاں پر خوب پنپتا ہے، خوب پھیلتا ہے، وہ شخص جدھر جدھر جاتا ہے اس کو پھیلاتا رہتا ہے۔ میں اپنی قوم کو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں جو اس کی احتیاطی تدابیر میں بہت آسان ہے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ جو کوارنٹائن ہے 15 دنوں کا، اس کو اگر اللہ مجھے معاف کرے، اگر میں آپ کو اس کے بارے میں اس طرح سمجھاؤں مسلمانوں کو کہ یہ سائنٹیفک ورژن ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف ہم کرتے ہیں 10 دن کا رمضان میں، اور شیطان سے نجات کے لیے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ وہی اعتکاف سمجھ لیں، لیکن یہ نجات شیطان سے نہیں، شیطانی جرثومے سے ہے، اور 10 دن کا نہیں 15 دن کا ہے۔ باقی ملکوں میں قوموں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور سائنسدانوں نے انہیں سمجھائی ہے سائنٹیفک طریقے سے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اگر اس کوارنٹائن کو سمجھنا چاہیں تو اعتکاف کو ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے اعتکاف میں آپ کسی سے نہ بات کرتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ ہاتھ ملا سکتے ہیں، بلکہ خاص وقفے تک پردے میں رہتے ہیں اور 10 دنوں کے لیے رہتے ہیں۔ اگر آپ ایک دن بھی کسی کے ساتھ مل جائیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوارنٹائن جو ہے یہ 15 دن کا سائنسی اعتکاف ہے ایک جرثومے کے خلاف۔ میں پھر آپ سب سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں ایک انتہائی مقدم عبادت کو اس کام کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ اس کا میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ میری مسلمان قوم یہ سمجھ لے کہ ہم آلریڈی اس پر ٹرینڈ ہیں۔ باقی ممالک کو ٹریننگ دی جا رہی ہے عوام کو، اور اللہ نے، نبی پاک نے ہمیں یہ 1400 سال پہلے سے یہ ٹریننگ دینی شروع کی ہے۔ اعتکاف کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں، اس کی تعریف کو ذہن میں رکھیں، اور 15 دن کا یہ سائنسی کوارنٹائن، اللہ معاف کرے جسے میں سائنسی اعتکاف کہہ رہا ہوں جرثومے کے خلاف، اس کو اپنے ذہن میں لائیں۔
تاکہ جرثومے کو نئے پھیپھڑے نہ ملیں۔ جہاں جہاں آپ اس کو نئے پھیپھڑے دیں گے اپنے یا کسی اور کے، وہاں پر یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور اپنی حیت اور خطرناک کرتا جائے گا۔ یہ مرے گا فضا میں تب کہ جب آپ اس کو پھیپھڑے نہیں ملنے دیں گے، اور تب یہ 15 دن کے اندر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی 15 دن ہے اگر اس کو پھیپھڑے نہ ملیں۔ اگر اس کو پھیپھڑے ملتے رہیں گے اس کی زندگی بڑھتی رہے گی، اور اس کی جو کلنگ پاور ہے، اس کی جو زہریلی طاقت ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ ہر 15 دن بعد زہریلی طاقت ہر پھیپھڑے میں تیز ہوتی جائے گی، اور اگلے پھیپھڑے کو وہ پہلے پھیپھڑے سے زیادہ خطرناک طریقے سے تنگ کرے گا۔ ہم پاکستان میں ہیومن ریسورس کے طور پر تیار بیٹھے ہیں، لیکن بغیر عوام الناس کی مدد اور اس کے بات کو سمجھنے کے، جو ہم کہہ رہے ہیں جیسے وہ سمجھیں گے، تب جا کر ہم اس جرثومے کو مار سکیں گے۔ ہم عوام کو پولیو پر بھی بہت سمجھا چکے ہیں، تو عوام ہماری اس میں بھی بات سنتی ہے، اور آج ہم پولیو کو کم کرتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد پولیو کو بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ تو پولیو اپاہج کرتا ہے، اور وہ بھی 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو، اور یہ 1 دن سے لے کر 100 سال کے انسانوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر وہ اس کی کارروائی کو نہ سمجھیں۔ اگر آپ اس کی کارروائی کو سمجھ جائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو نئے پھیپھڑے نہ ملنے دیں۔ نئے پھیپھڑے نہ ملنے کا طریقہ ایک ہی ہے، گھروں میں مقید ہو جائیں، بالکل اسی طرح جیسے 10 دن کے لیے آپ مسجدوں میں اعتکاف میں چلے جاتے ہیں، جدا جدا اعتکاف کرتے ہیں، پردے لگا کر کرتے ہیں، کسی اعتکاف والے سے بھی نہیں ملتے۔ اسی طرح آپ اپنے گھروں میں مقید رہیں 15 دن کے لیے، اور جو آدمی باہر بھیجیں اسے کہیں کہ وہ بازار میں بھی 5 فٹ کا فاصلہ رکھ کے لوگوں سے بات کرے، اور منہ پر کچھ نہ کچھ ڈھانپ لے۔ جو کپڑا، جو چیز، جیسے ہماری عورتیں اپنے اسکارف سے منہ ڈھانپتی ہیں، اس طرح بھی وہ ڈھانپ سکتی ہیں، لیکن اسے دھوئیں۔ جب بھی باہر جائیں آپ اس اسکارف کو واپس آ کر کلورین واٹر کے ساتھ، ڈیٹول کے ساتھ یا صابن کے ساتھ ضرور دھوئیں، اور دوبارہ اگر استعمال کپڑے کا اگر اسکارف ہو یا ماسک ہو، لیکن جو باقی ماسک آپ لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں یا حکومت کو کہہ رہے ہیں وہ ہیومن ریسورس ہیلتھ کے لیے ہیں، ہسپتالوں کے وہ لوگ جو ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جب کوئی مریض آتا ہے تو ہم 5 فٹ کا فاصلہ اسے نہیں رکھ سکتے، ہمیں اسے قریب کر کے اس کا چیک اپ کرنا ہوتا ہے، اس کا سینہ، اس کی چھاتی، اس کا چہرہ، اس کا منہ کا، گلے کا حساب چیک کرنا ہوتا ہے، ٹارچ لگا کے اس کا منہ بھی ہم کھولتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اسکارف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ماسک کی ضرورت ہے تو وہ پازیٹیو لوگ جو ٹیسٹ میں پازیٹیو آ جاتے ہیں ان کو بھی منہ پر اسکارف رکھ کے لوگوں کے سامنے جانا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو عام پبلک ہے وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئے تو بھی آپ اپنے دشمن کو مار گئے، آپ کامیاب ہو گئے، دشمن ہار گیا۔ اور 5 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے تو دشمن کو اس کا بہترین میدان، پھیپھڑے، تازہ پھیپھڑے نہیں ملیں گے جب آپ وقفہ رکھیں گے۔ اور اعتکاف والی بات کو ذہن میں رکھیں، اعتکاف کی طرح اس 15 دن کے لیے گھروں میں جائیں، اپنی نمازیں پڑھیں، نوافل ادا کریں، اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ اگر قوم نے میری یہ بات سن لی تو وہ اقدامات جو باہر کی دنیا اپنی عوام کو کوارنٹائن سمجھانے میں کر رہی ہے، تو ہماری قوم جو مسلمان ہے اعتکاف کی ڈیفینیشن کو اپلائی کرتے ہوئے کوارنٹائن کو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا سکتی ہے کہ دیکھو مسلمان کیسے کوارنٹائن میں گئے ہیں۔ ہم 15 دن کے اندر اندر اس جرثومے کا قتل عام کر سکتے ہیں، ہم اس جرثومے کو پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اگر ہم 15 دن کا یہ سائنسی کوارنٹائن اعتکاف کر لیں۔ اس اعتکاف میں آپ ٹائم ضائع نہ کریں،
اپنی نمازیں پڑھیں، اپنا تعلق اللہ سے استوار کریں، نوافل پڑھیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں، اپنی طاقت کے ذریعے اس جرثومے کو ختم کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر آپ نے یہ ہدایات نہ مانی تو یہ جرثومہ مفرور بن چکا ہے اور پھر اور مفروریاں کرے گا اور سب کو اسی طرح خراب کرتا رہے گا۔ اعتکاف یا کوارنٹائن کے علاوہ جو چیزیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں وہ پتلے محلول والے مشروبات جیسے قہوہ، چائے کی پتی میں اس کے وہ تھیوفائلینز ہیں جو آپ کے پھیپھڑوں کو کھولتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قہوے کا استعمال کریں، دودھ نہ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے یہ پتلا رہتا ہے۔ تھک سولوشنز کم سے کم استعمال کریں، اور پانی اور قہوہ اور قہوے میں ادرک ڈال کر، دار چینی ڈال کر، لونگ ڈال کر، نیمبو ڈال کر پئیں۔ وائٹامن سی نیمبو میں بے تحاشا ہے، تو نیمبوؤں کو جب آپ استعمال کریں گے قہوے میں یا پانی بھی کوسا کر کے پئیں، جس کو ہم لیوک وارم واٹر کہتے ہیں۔ قہوے کی طرح کا پانی ہو، اس میں آپ نیمبو ڈال کر بھی پی سکتے ہیں۔ وقفے سے پئیں، گلے کو خشک نہ ہونے دیں۔ اور اس کی علامات میں گلے کا خشک ہونا، گلے میں درد کا ہونا، ورم کا ہونا، اور سوئیوں کا چبھنا، اسی طرح منہ کا بار بار خشک ہونا، اور اس کے علاوہ تیز بخار کا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی میں ڈاکٹری میں ہم شارٹنیس آف بریتھ کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں سانس کی تکلیف ہونا۔ جب یہ علامات آپ پر ظاہر ہو جائیں تو آپ فوراً ٹیلی فونکلی کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے، جاننے والے پیرامیڈک سے اس کی احتیاطی تدابیر اور علاج پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیلی فون پر رابطہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ اگر ادویات کے پوچھنے کے لیے اسپتال آئیں گے تو آپ کے پھیپھڑے میں موجود، سانس میں موجود یہ جرثومہ دوسرے تازہ پھیپھڑوں کو بھی خراب کرے گا۔ تو اس لیے فون پر کوشش کریں، اپنے پیرامیڈک سے، اپنے ڈاکٹر سے اس کی ادویات کے بارے میں پتہ کرتے رہیں۔ اور اس میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوارنٹائن بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ مشروبات کا بار بار استعمال کرنا، جن میں قہوے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا، چونکہ پتی میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کے پھیپھڑوں کو کھولتی ہیں اور سانس کو بہتر کرتی ہیں۔ ہم اپنی ڈاکٹری میں اس کو تھیوفائلینز کہتے ہیں اور فلیوونز کہتے ہیں۔ یہ پتی میں بے تحاشا پائی جاتی ہیں۔ اور آرام کریں، سوئیں اور صاف ستھرا رہیں۔ اپنے ہاتھ ہر آدھے گھنٹے کے بعد دھوئیں جب آپ دنیا میں پھر رہے ہوں۔ جب آپ اپنے گھر میں ہیں تو 5 وقت نماز پڑھیں، کسی سے گھر میں بھی نہ ملیں۔ ہر شخص گھر میں ایک دوسرے سے 5 فٹ کے فاصلے پر رہے۔ بالکل وہی تراکیب ہیں جو اعتکاف میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک دوسرے سے ملے بھی نہ۔ 15 دن کے اندر آپ اس موذی جرثومے کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ شرمندہ ہو کر یہاں سے بھاگ جائے گا، ختم ہو